علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا شعر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میں جو قوت عشق ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ دیر، بٹگرام، مانسیرا، ایبٹ آباد، جام پور، فیصل آباد، قصور، یہ بات لفظوں سے کہنا تو آسان ہے، اس کو عملی جامہ پہنانا کافی مشکل ہے، لیکن جن میں قوت عشق ہے ان کے چہروں پہ باوجود اتنا سفر، تھکاوٹ، سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں دیکھتا ہوں، دل خوش ہو جاتا ہے، اور یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ عزیزان محترم، سبق تو بڑا مختصر ہے، میں کوشش کروں گا کہ پچھلے سبق کو تھوڑا تھوڑا ساتھ ملاتا چلوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کچھ باتیں تو اس کے ضمن میں ہیں، اور اصل جو طب میں سکھانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے تو صرف 6 ہی سبق ہیں۔ اپنے سبق کی طرف آ رہے ہیں۔ جیسے میں نے نفس کے بارے میں ثابت کیا، پھر میں نے مفرد ادا کے بارے میں ثابت کیا، اور یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ 6 سبق جو ہیں آپ کو قرآن حکیم سے جوڑ کر دکھانے ہیں۔ تحریک تسکین بھی، تحریک تسکین اور تحلیل بھی، علاج معالجے کی صورت بھی، اسباب ممرضہ بھی، پرہیز کا خاکہ بھی، اسی طرح قریب قریب، یہ نہیں کہ بڑی لمبی تفصیل، کیونکہ عالم دین تو ہوں نہیں بھائی، کہ علماء کا کام ہے، لیکن میں اپنی طب کو سمجھتے ہوئے آئیے آج ہم پہلے، کیونکہ ہم نے امور طبیہ 6 پڑھے ہیں، نبضیں ہم نے 3 پڑھی ہیں، اب 6 کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ زمین و آسمان، تو بھائی یہ زمین و آسمان تو اس انسان کے لیے بنے ہیں نا جی، اس کے 6 سسٹم ہیں، تو یہ 6 چیزیں اللہ نے استوار کی ہیں، بنائی ہیں۔ اب میں نے جب اپنے استادوں سے یہ سبق پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ایک رنگ کو اگر کہیں کر دیا جائے دوسرے رنگ کے لیے اس کا پہلے خشک ہونا ضروری ہے۔ اللہ کریم نے زمین و آسمان کو 6 مدارج میں پیدا کیا، ہمیں ایام کہہ کے ذرا سمجھا دیا گیا کہ یہ 6 اطوار ہیں، 6 اس کے درجے ہیں، 6 میٹل ہیں، یوں کہہ لیں، اس کو ایسے پیدا کیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ اکبر فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اگر آج آپ سے کوئی غیر مذہب آدمی یہ سوال کرے کہ بھائی مجھے دلائل سے سمجھائیں کہ جب زمین و آسمان بنانی پڑی تو کون سا ایسا رکاوٹ والا معاملہ تھا جس میں 6 دن لگے، کن فیکون کیوں نہیں کہا؟
تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارا طب کا سبق مکمل کرنے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا فی ستۃ ایام. میں نے 6 میٹلوں میں، 6 درجوں میں اس کو بنایا. والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. یہ سورج، چاند، ستارے، حیضیہ کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. عزیزان محترم، انسان کی خدمت کے لیے یہ 6 سسٹم جو ہے رواں دواں ہیں، چل رہے ہیں. آپ کو تقویت پہنچانے کے لیے، آپ کو پالنے کے لیے. اور جب کن فیکون سمجھیں گے تو پھر بھی کچھ امراض ایسے ہیں جو ہمارے جسم میں آہستہ آہستہ آتے ہیں اور وہ بہت دیر تک رہتے ہیں. ان کا علاج بھی آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے. اور کچھ امراض ایسے ہیں کہ وہ فوری ہی آتے ہیں اور ان کا فوراً ہی علاج ہو جاتا ہے. تھوڑی سی تشریح کر دوں. رسولیاں دیر سے جسم میں نمودار ہوتی ہیں. دمہ دیر سے آدمی کو احساس ہوتے بڑھتا ہے. چنبل ہے، خارش ہے، یہ ساری چیزیں یہ آہستہ آہستہ جسم میں آتی ہیں اور ان کا علاج بھی آنن فانن نہیں ہوتا. ایک دوسرا مرض کا مرحلہ ہے کہ ایک آدمی شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ خوش باش بیٹھا ہوا ہے. اس نے کھانا کھایا ہے، کچھ چیزیں چاول کھائی ہیں، کچھ چیزیں کھائی ہیں، اور رات کو اچانک اس کے دل کو متلی ہوئی. اس نے الٹی کی. دوبارہ تیسری بار، اور پھر اس کو ساتھ اسہال آنے شروع ہو گئے. اب اس کو صرف اور صرف 1-2 دن زیادہ سے زیادہ اگر اس کی مرض کو نہ روکا جائے تو اس کے جسم کا پانی ختم ہو جائے گا اور خون گاڑھا ہونے کے سبب دل اس کو پمپ نہیں کر سکے گا، دل بند ہو جائے گا. اب یہ رات کو تکلیف ہوئی ہے اور اگلے دن ہی شام تک علاج نہ ہونے کی صورت میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کو ایک ہی دن میں، جو علاج معالجہ عام لوگ جانتے ہیں کہ لونگ دال چینی کا کعوہ ہے، اس میں نمک، تو وہ جو دیتے جائیں گے یا اس درجے کے مطابق اور کوئی دوائی، تو وہ ایک ہی دن کے اندر مکمل ٹھیک ہو جائے گا. اس کی ساری علامات ٹھیک ہو جائیں گی. تو یہ تھا ایک جلدی کا علاج. مرض بھی جلدی میں آیا ہے اور علاج بھی. دوسرا جو ہے وہ جیسے میں نے کہا ہے کہ دمے کی ہے، رسولیے وغیرہ ہے، خارش وغیرہ ہے، یہ آہستہ آہستہ جسم میں مرض جمع ہوتی ہے اور اس کا آہستہ آہستہ ہی علاج ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں کن کہتا ہوں تو وہ. دلیل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو اب وہاں جلدی والا کام اللہ کریم نے کرنا ہے. تو جب آگ جلی، ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جانے لگے تو اس وقت تک وہ آگ تھی. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام اس میں پہنچتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں یا نار کونی. بس اتنا کہنا تھا کہ آگ آگ نہ رہی، وہ گلشن بن گیا،
وہ باغ و بہار بن گیا، تو میرے یہ دونوں ہی طب کے حصے ہیں، فی ستۃ ایام بھی اور کن فیکون بھی۔ اب اس کے بعد اگلا سبق بھی ہے اور پھر آپ کے سوال و جواب بھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ جتنا پوچھیں گے اتنا اس میں بہتری آئے گی۔ صحت کی نبضیں، عمر کی نبضیں، اگر ایک نوجوان اس کی صحت والی نبض خشک گرم ہے، عورت وہ نہ بھی کہیں گے تو کام چل جائے گا بھائی، عورت کی نبض اگر جوانی میں گرم خشک ہے، حاملہ کی زچگی کے قریب اس کی نبض گرم تر ہے، چھوٹے بچے کی، دودھ پینے والے بچے کی نبض اگر تر گرم ہے، اس کے بعد اس نے دودھ چھوڑا ہے، اس کی نبض تر خشک ہے، اور پھر وہ ذرا بوٹیاں کھانے لگا ہے، ذرا بلوغت کی طرف آ گیا، اس کی نبض خشک تر ہے۔ تو یہ 6 نبضیں صحت والی، سب سے پہلے جب آپ کے پاس مریض آنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس عمر میں ہے اور اس کی صحت والی نبض کون سی ہونی چاہیے۔ یہ پھر میں عرض کروں، حضرت صاحب الملتانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کا قدم قدم پہ تذکرہ کیا جائے تب بھی کم ہے، کیونکہ انہوں نے طب کے لیے بہت کام کیا ہے۔ انہوں نے منڈی بہاؤالدین میں ایک کیمپ لگایا، کتابوں میں دوستوں نے پڑھا ہوگا، سنی سنائی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک دن میں 1500 مریضوں کو چیک کیا۔ کتنے؟ اب میرا خیال ہے کہ ایک طبیب زیادہ سے زیادہ نوجوان جو ہے وہ 10 گھنٹے مطلب کر سکتا ہے، طبیب مریضوں کو چیک کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کیا کرے گا؟ 10 گھنٹے اگر دیے ہوں تو 1 گھنٹے کے کتنے مریض فارغ ہوتے ہیں؟ 150۔ 1 گھنٹے میں 150 مریض فارغ ہوئے۔ 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 1 مریض کو کتنے منٹ ملے؟ بس آپ نے یہ طب سیکھنی ہے، بس اتنا سا ٹائم ہی لگنا چاہیے، اس کے جگر کی بھی رپورٹ ہو جائے، اس کے عضلات کی بھی رپورٹ ہو جائے، اس کے دماغ کی بھی رپورٹ ہو جائے، سوزش کا بھی پتہ چل جائے، ورم کا بھی پتہ چل جائے، سکیڑ کا بھی پتہ چل جائے، جی تحلیل کا بھی پتہ چلے، تحریک کا بھی پتہ چلے، تسکین کا بھی پتہ چلے۔ تو آپ نے سب سے پہلے آتے ہی مریض کو دیکھنا ہے کہ یہ کس عمر میں آیا ہے، اس کی صحت والی نبض کون سی ہے۔ اب آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اگر اس کی صحت والی نبض ہے عمر کے حساب سے، آپ اس کی کلائی کو چھوڑ دیں، آپ کے بھائی آپ ٹھیک ہیں جائیں۔ کسی کو شوق نہیں ہے بیمار بننے کا، وہ صرف آپ کے امتحان کے لیے آیا ہے، جی آپ اس کو بار بار، اگر وہ صحت والی اس کی نبض ہے، آپ اس کو بیمار بنانے کی بھی کوشش کریں گے تو وہ نہیں بنے گا۔ وہ ایک تھانے دار نے
کسی کو گالی بک دی تو عدالت میں چلا گیا، تو عدالت میں اسے پوچھا گیا، اس نے کہا جی میں نے نہیں بکی، تو وہ کہہ رہا نہیں اس نے بکی ہے، تو وہ جج کہتا ہے تو نے ضرور لینی ہے، کہہ رہا ہے انکار کر رہا ہے، چھوڑ دو۔ تو بھائی آپ نے اس کو ضرور بیمار بنانا ہے، وہ انکار کرتا چلا جائے گا، وہ ہنسے گا آپ کی ٹپ پر، آپ کی قابلیت پر۔ اگر اس کی صحت والی نبض عمر کے لحاظ سے درست ہے، صحیح ہے، آپ اس کی کلائی چھوڑ دیں، اور اگر کوئی کیفیاتی معاملہ ہے تو اسے کہہ دیں کہ بھائی آپ یہ تھوڑا سا کعبہ وغیرہ پی لیں، آپ ٹھیک ہیں یار۔ اب صحت والی نبض اگر اس کی واقعی بگڑ گئی ہے، اب آپ کو اگلا درجہ سامنے آئے گا۔ اگر اس نوجوان کی نبض خشک گرم نہیں ہے تو اس کی پہلے میں 2 صورتیں بیان کروں گا کہ اس نے اعصابی چیزوں کا استعمال زیادہ کیا، تری والی چیزیں اس نے زیادہ لی ہیں، اب اس کی نبض جو ہے وہ صحت والی، وہ تسکین میں آ گئی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کی نبض تسکین میں آ چکی ہے۔ اب آپ نے اس بگڑی ہوئی نبض کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کہنا بھائی آپ بیمار ہیں۔ اب آپ نے اس کو بیماری کا فتویٰ دینا ہے۔ ایک یہ صورت، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے گرم چیزوں کا استعمال زیادہ کیا ہے، پھر اس کی نبض گرمی کی طرف چلی گئی ہے، اصل اس کی نبض جو صحت والی تھی اب وہ تحلیل میں آ گئی ہے۔ جی آپ نے یہ تحلیل، تحریک اور تسکین کو خوب رکھنا ہے۔ اس کا میں نے پہلے بھی ایک خاکہ، ایک چیز بڑھ رہی ہے، ایک چیز کم ہو رہی ہے، ایک چیز نہیں بن رہی، یہ سمجھ لیں جی۔ اب آپ نے علاج معالجہ کی طرف آنا ہے، بگڑی ہوئی نبض کو سمجھ کے پھر علاج معالجے کی طرف آنا ہے۔ یعنی ہر بگڑی ہوئی نبض، اس کی 2 صورتیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ اگر وہ اعصابی چیزیں زیادہ کھائے گا، دوسری چیزیں وہ نہیں کھائے گا، تو اس کی نبض ایک شخص نے اپنے بیٹے کو گنے کا جوس پلانا شروع کر دیا۔ اس نے کسی سے سنا کہ بہت اچھا ہوتا ہے جگر کی گرمی کے لیے، اس نے خوب اس کو جوس پلایا، گنے کا رس۔ آج کا دور تو تھا نہیں، کیچ والا دور نہیں تھا، سادہ دور تھا۔ اس نے بھی پرواہ نہیں کی، نوجوان ہوا، شادی ہو گئی، بیوی بھی اسی ماحول کی تھی، اس نے بھی کہا کوئی بات نہیں، نہیں تو نہ صحیح۔ آج تو چند لمحے بھی نہیں گزرتے جی ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے۔ بہرحال کافی عرصے کے بعد ان کے گھر میں ایک جانور جوان ہوا، تو اس نے وہ حرکتیں کرنی شروع کی، تو وہ صاحب کہنے لگے کہ بھائی اس کو آپ کھسی کروا لیں۔ تو اس بہو نے مشورہ دیا کہ ابا جان اتنی تکلیف اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے، اس کو آپ گنے کا رس پلایا کریں۔ تو جناب مرد بھی سامنے آ گئی جی۔ تو ہوا کیا کہ بھائی عضلات تسکین میں تھے،
اس کے اندر حرکت تھی ہی نہیں، تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس کی نوجوانی پہ یہ بات فٹ کر لیں۔ اگر عورت نوجوان ہے، بھی ذاتی اس کی تحریک ہے، اگر وہ ذاتی چیزیں زیادہ کھائے گی، اس کے بال اگائیں گے، اس کا جسم جو ہے وہ سخت ہو جائے گا مردوں کی طرح، اس کی عادات جو ہے وہ مردوں جیسی ہو جائے گی، اس کی آواز مردوں جیسی ہو جائے گی، یہ فطری قانون ہے۔ اور اگر اس نے میٹھی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیا، چاول زیادہ کھانا شروع کیے، تو مینسز آنے بند ہو گئے۔ اس کی اپنی جو اصل صحت والی نبض تھی وہ تحریر میں چلی گئی ہے۔ ایک صورت اور بیان کرتا چلوں جو میں نے کتابوں میں بھی لکھی ہے کہ ایک نوجوان، چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے، چاہے کوئی بھی صحت والی نبض ہے، اگر صرف اور صرف وہی چیزیں استعمال کرتا چلا جائے، دوسرے سسٹم کو وہ غذا نہ دے، تو پھر بھی یہ ایک مرض کی صورت ہوگی، اور اس کو ہم ارتقائی صورت میں برمی نبض کا نام دے دیں گے سمجھنے کے لیے۔ مثال سمجھا دوں، جب کسی کی 3 نمبر نبض ارتقائی صورت اختیار کرتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک گرمی کا عنصر بھی پیدا ہوتا ہے جو کہ فطری طور پر وہ نہیں ہے، اور جو ہم اس کو نبض یعنی عضلاتی غدی یا گرم خشکی کہیں گے، لیکن اس کا رنگ پیلا، جس کی نبض غدی عضلاتی ارتقائی صورت میں نہیں، جیسے اس نے چیزیں کھائی ہیں تو اس کو یرکان ہو جائے گا، پیلا یرکان، اس کو بھی ہم غدی نبض کہیں گے اور اس کو بھی غدی کہیں گے، وہ ارتقائی شکل میں، اور یہ اس کے خود غذائیں لینے سے، کچھ چیزیں کرنے سے اس کو یرکان ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک برمی صورت جو ہے، ارتقائی صورت جو ہے، یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کالا یرکان ہو گیا ہے، تو وہ اب کالا بھی ہو، یرکان بھی ہو، جی طبیب تو پریشان ہو جائے گا، بھائی یرکان کا تو رنگ پیلا ہے اور آپ کا رنگ تو پیلا نہیں ہوا، تو وہ ارتقائی صورت میں وہ نبض جو ہے وہ آگے آ گئی ہے، تو اس کو ہم برمی نبض، ارتقائی صورت کی نبض ہم اس کو کہیں گے، اور اس کا علاج جو ہے وہ جیسے وہ پیلے یرکان والا ہے اسی شکل میں اس کا علاج کریں گے، لیکن یہ علاج معالجہ آگے جا کے آپ کو سمجھ آئے گا، جہاں میں اس کے مدارج اور مدارج ادویہ آپ کو سمجھاؤں گا وہاں آپ کو سمجھا دوں گا۔ عزیزان محترم، ٹیسٹوں کا خوب چرچا ہے، میں بھی سنتا ہوں، اللہ ان کو بھی شاد باد رکھے، لیکن اگر آپ صحیح طبیب بن گئے تو کسی کو ٹیسٹ کرانے کی محتاجی نہیں ہوگی۔ مریض صرف اپنے علاج کی تمنا لے کے آتا ہے، اس کا مقصد بالکل نہیں ہے کہ میرے ٹیسٹ ہونے چاہیے، وہ تو ڈاکٹر کے کہنے پہ کرواتا ہے، اور اگر کوئی 100 میں سے 5 7 10 اگر ہوں گے بھی تو وہ بھی طب سے واقف نہیں ہے۔ جب اس کی صحت والی نبض ہوگی علاج معالجے کے بعد تو آپ اسے کہیں بھائی آپ ٹھیک ہیں، جائیں ٹیسٹ کرائیں نہ کرائیں، میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں
کہ ہم نے ہیپاٹائٹس کے انجیکشن لگوائے ہیں، ہم نے ان کی گولیاں کھائی ہیں، لیکن ہمیں فلاں مرض بھی باقی ہے، فلاں تکلیف بھی باقی ہے، ابھی یہ تکلیف بھی ہو رہی ہے. تو میں انہیں پتہ کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں جی وہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ہمیں سمجھنے میں ذرا غلطی ہے. ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا پتا جو ہے وہ بیکار ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، آپ کا 1,00,000 روپے لگے گا، آپ کا پتا جو ہے وہ ہم نکالیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے. اب اس کا پتے کے لیے 1,00,000 روپے لے لیا گیا اور پتا نکال دیا گیا. ایک محترمہ کے رحم میں، یوٹرس میں اگر رسولیے ہیں تو اس کو تو نہیں پتا. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے یوٹرس میں ٹیومر ہے، رسولیے ہیں، آپ اس کا آپریشن کرائیں. اسی طرح کسی کا گردہ فیل ہو گیا، اس کا گردہ نکال دیں، ایک پہ کام چلتا رہے گا. اب جب اس مریض کو اس مرحلے سے گزار دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے ابھی فلاں تکلیف باقی ہے، ابھی فلاں تکلیف باقی ہے، میں فلاں تکلیف سے پریشان ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی ہم نے پتا نکالنے کے پیسے لیے ہیں، اگر پتا موجود ہے تو ہم سے بات کریں. ہم نے گردہ نکالنے کے پیسے لیے ہیں، اگر گردہ ثابت کر دے تو پیسے واپس. آپ کے یوٹرس کا آپریشن نہیں ہوا، ہم مجرم. تو بھائی انہوں نے جس کے پیسے لینے ہیں وہ کام انہوں نے کرنا ہے، ان کی وہ روزی جائز ہے. اس طرح تو عزیزان محترم، آپ طبیب ہیں، آپ سوزش کو سمجھیں، آپ ورم کو سمجھیں، آپ اس کے انقباض کو سمجھیں، آپ اس کے انبساط کو سمجھیں، آپ تحریک سمجھیں، آپ تحریر سمجھیں، آپ نبضوں کو سمجھیں. انشاءاللہ العزیز میں پھر آپ سے گزارش کروں گا، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. اور یہ ویرانی کیوں ہے، یہ گمنامی کیوں ہے؟ اس لیے دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اپنے ہی گھر کو آگ لگئی گھر کی چراغ سے. طبیبوں نے اپنا مقام کھو دیا، طبیبوں نے اپنی طب کو پس پشت ڈال دیا. آئیے عہد وفا کریں کہ ہم اپنی طب کے ساتھ ہر قسم کی وفا کرنے کے لیے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. جو احباب و دوست دور دراز سے اس سبق کے لیے آئے ہیں، اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ان کے دامن کو اس سبق سے، طب سے اللہ بھر دے. مما علینا